فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب صحیفہ وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے پارٹ نمبر 4 کا آغاز صفحہ نمبر 57 سے کر رہے ہیں۔ باب دوم، عنوان ہے امام، الف عین میم الف میم۔ آئیے ذرا حضرت عباس علیہ السلام کے چچاؤں کی تابناک زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالتے چلیں، چونکہ یہ حضرات بھی اسی شجرہ مبارکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ روایات کی روشنی میں چچا کی خوبیاں اور خصلتیں بھی بچوں میں اسی طرح منتقل ہوتی ہیں جس طرح ماموں کے طور طریقے اثر چھوڑتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے تذکرے سے قبل چہتوں کے سرور کائنات کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کے حالات کی طرف نظر اشارہ کرتا چلوں، چونکہ حضرت ختمی مرتبت نے آپ کی ذات والا صفات پر بارہا فخر فرمایا ہے۔ ہیڈنگ ہے حمزہ سید الشہداء لقب تھا۔ آپ کے بارے میں کیا کہوں، آپ کی توصیف میں کہاں سے گفتگو کا آغاز کروں، بس اتنا کہتا چلوں کہ آپ کی شان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسد اللہ و اسد الرسول۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس ارشاد سے حضرت کا مقصد جناب حمزہ کی شجاعت و بہادری اور دلیری کو ظاہر کرنا تھا؟ ہرگز نہیں، چونکہ یہ بات اپنی جگہ مسلم و طے شدہ ہے کہ آپ کا کلام ہر فصیح کے کلام سے فصیح تر اور آپ کی بلاغت ہر صاحب فن کی بلاغت سے اعلیٰ و ارفع تھی۔ لہٰذا اس اعتراف کے بعد اگر حضرت کی مراد جناب حمزہ کی شجاعت کو اظہار عقیدت سے پیش کرنا ہوتا تو صرف اسد کی لفظ کا استعمال کافی تھا، اس کو اللہ اور رسول کی طرف نسبت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا ماننا پڑے گا اللہ اور رسول کی طرف نسبت سے حضرت کا مقصد جناب حمزہ کی شجاعت و سرفروشی کے جذبے کو ظاہر کرنا تھا، جس کا مظاہرہ انہوں نے ترویج دین اور نشر اسلام میں کیا تھا۔ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رکن ہدایت و ستون دین کی تھی، لہٰذا حق شناس پیغمبر نے اپنا فریضہ منصبی سمجھا کہ جناب حمزہ کی ان عظمتوں اور فضیلتوں کو منظر عام پر لائیں جس میں وہ منفرد تھے۔ اس مرتبہ منزلت میں کوئی دوسرا شہید ان کا شریک نہیں تھا۔ بلا شبہ حضرت حمزہ کی یہ فضیلت مذہب حقہ کے نزدیک ان کے کمال ایمان کی روشن دلیل ہے۔ اس کی شہادت جناب سید ابن طاووس کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ختمی مرتبت نے اس شب میں جس کی صبح کو جناب حمزہ شہید ہونے والے تھے، ان سے کہا، آپ کی ایک طولانی غیبت ہونے والی ہے۔ آپ سے اگر حضرت احدیت نے شرائط ایمان اور قوانین اسلام سے متعلق سوال کیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت حمزہ نے گریہ کرتے ہوئے کہا، حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت نے اس وقت فرمایا، آپ گواہی دیں اللہ کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ آپ اقرار فرمائیں علی اور ان کی اولاد طاہرین اللہ کے اولیاء ہیں۔ آپ معتقد رہیں فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کے بھتیجے جعفر ملائکہ کے ہمراہ جنت میں پرواز کریں گے۔ آپ شہادت دیں محمد و آل محمد بہترین مخلوق ہیں۔ جناب حمزہ نے فرمایا، میں آپ کے ارشاد پر ایمان بھی لایا اور اس کی تصدیق بھی کی، جس کے جواب میں حضرت نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ سید الشہداء اور اللہ و رسول کے شیر ہیں۔ جس وقت حضرت حمزہ نے اپنے لیے زبان رسالت سے ہی سنا تو ہوش اڑ گئے اور زمین پر گر پڑے، پھر سنبھل کر اٹھے اور چشمے رسالت کا بوسہ لیا اور پھر کہا، آپ کے بیان کی تصدیق کرتا ہوں، خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں، خدا بہترین گواہ ہے۔
اگر کوئی حضرت کے ارشاد میں غور و غوص کرے تو حضرت حمزہ کی بلندی ایمان و اسلام اس پر واضح ہو جائے گی، اور یہ راز بھی آشکار ہو جائے گا کہ جب جناب حمزہ نے مکہ مکرمہ میں توحید و رسالت کا اقرار لے لیا تھا تو پھر اس کے تکرار کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت کا مقصد صرف یہ تھا کہ حمزہ جیسی جلیل القدر شخصیت ولایت علی و ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اقرار سے اپنے ایمان کو مرحلہ کمال تک پہنچا دے، کیونکہ یہ ائمہ اطہار علیہم السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امین و جانشین تھے۔ اس گفتگو کا ایک اہم رخ یہ بھی ہے کہ خود جناب حمزہ پر واضح ہو گیا کہ وہ اسد اللہ اور سید الشہداء کے مرتبے پر فائز ہیں، اور ان کے بھتیجے جعفر ملائکہ کے ہمراہ محو پرواز در حالانکہ وہ اس وقت تک زندہ تھے۔ اس طرح کی غیبی خبریں ہر کس و ناقص کو نہیں دی جاتی، بلکہ ان سے لوگوں کو باخبر کیا جاتا ہے جو محبت آل محمد و علیہم السلام کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ غیب سے متعلق خبریں ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو سیر و سلوک کے مراحل طے کر چکے ہوتے ہیں، جن کی پاکیزگی باطن کی وجہ سے مادی پردے نظروں سے اٹھ چکے ہوتے ہیں۔ حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام انسان کے باطن سے باخبر ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں جناب حمزہ کے باطن کی پاکیزگی کا پورا علم تھا، اور مقام احتجاج میں اس کی تجلیل بھی کی اور تذکرہ بھی فرمایا۔ اگرچہ ان کے علاوہ اور بھی سچے اسلام کے فداکار تھے جنہوں نے نصرت اسلام میں اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ جناب حمزہ حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام کے نزدیک خاصی اہمیت رکھتے تھے، دوسرے اس عظمت و رفعت کا احساس و ادراک نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، راہ اسلام میں جو بھی شہید ہوا اس کا خدا کے نزدیک مرتبہ ہے، لیکن جب ہمارا شہید ہوا تو اس کو سید الشہداء جناب حمزہ کہا گیا، جس کی نماز جنازہ پر حضرت نے 70 تکبیریں کہیں۔ اسی طرح شورا کے دن بھی حضرت نے فرمایا تھا، خدا کے لیے بتاؤ کیا تم میں کوئی ہمارے چچا حمزہ جیسا ہے جن کو حضرت نے اسد اللہ و اسد رسول فرمایا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر فرمایا، جن لوگوں نے حضرت کی دعوت پر لبیک کہا ان میں آپ کے چچا حمزہ اور بھتیجے جعفر تھے۔ اصحاب پیغمبر اسلام میں سے کچھ اور لوگ بھی شہید ہوئے، لیکن سید الشہداء کا لقب صرف حمزہ کو ملا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی روز عاشورہ فرمایا، کیا حمزہ سید الشہداء والد ماجد کے چچا نہیں تھے؟ حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام کا مقصد ان بیانات سے جناب حمزہ کی شخصیت و منزلت کو اجاگر کرنا تھا۔ ایک دو بار نہیں بلکہ بارہا حضرت نے جناب حمزہ کی عظمت و منزلت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، تاکہ اسد اللہ کا جو لقب انہیں ملا اس سے مہاجر و انصار پورے طور سے واقف و مطمئن ہو جائیں، کوئی دل ان کی عظمت کا انکار نہ کر سکے۔ ایک موقع پر حضرت نے فرمایا، اے گروہ انصار، اے فرزندان ہاشم و عبد المطلب، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں اس جوہر سے پیدا ہوا ہوں جو اللہ کی نظر خاص کا مرکز رہا۔ اسی جوہر سے اللہ نے علی و حمزہ و جعفر کو بھی خلق فرمایا۔ کتاب کا حوالہ مجالس شیخ صدوق۔ پیغمبر اسلام کا مقصد اس بیان سے اپنے چچا حمزہ اور علی و جعفر چچا زاد بھائی کے مراتب کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ اسی لیے ائمہ اطہار اور آپ کی فاضل طینت سے بنے شیعوں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اساس اسلام ہونے کی وجہ سے اپنا اور علی مرتضیٰ کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اسی طرح کی ایک حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، جسے آپ نے فتح نصرہ کے وقت بیان فرمایا تھا۔ فرزندان ابو طالب کی 7 فردیں وہ ہیں جن کی عظمت و منزلت کا منکر کافر ہے۔ ان 7 فردوں سے مراد پیغمبر اسلام، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، امام مہدی اور حمزہ و جعفر سلام اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یہ حدیث بھی جناب حمزہ و جعفر علیہ السلام کی فضیلت کو آشکار کرتی ہے، چونکہ یہ دونوں بزرگوار وہ ہیں جنہوں نے دعوت پیغمبر اسلام پر بلا جھجک لبیک کہی اور اپنی عزیز جان کو نثار و قربان کر کے ستون مذہب و اسلام کو محکم و مضبوط بنا دیا۔ جناب حمزہ و جعفر طیار علیہ السلام کا دعوت مرسل اعظم پر لبیک کہنا ہی ان کی فضیلت و شرف کے لیے کافی تھا۔ مزید کسی فضیلت کو ان کے
لیے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی خدا کے بندے جمع کیے جائیں گے، سب سے پہلے حضرت نوح سے سوال ہوگا کیا آپ نے تبلیغ رسالت فرمائی؟ حضرت نوح فرمائیں گے ہاں۔ ندائے الہی آئے گی، آپ کی تبلیغ کا گواہ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ یہ کہتے ہوئے نوح علیہ السلام محشر میں عوام کو چیرتے ہوئے حضرت کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت کو وہ مشک و عنبر پر تکیہ کیے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام آپ کے پہلو میں ہوں گے۔ حضرت نوح عرض کریں گے یا رسول اللہ میری تبلیغ کی شہادت فرما دیں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب حمزہ و جعفر سے فرمائیں گے جا کر شہادت دے دو کہ نوح نے تبلیغ کی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جناب حمزہ و جعفر طیار انبیاء کرام کی رسالتوں کے شاہد ہیں۔ راوی نے پوچھا کیا حضرت علی شہادت نہیں دیں گے؟ حضرت نے فرمایا ان کا مرتبہ اس سے بلند ہے۔ کتاب کا حوالہ سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 از کافی۔ اہم نقطہ جناب حمزہ و جعفر طیار کی گواہی کا مقصد یہ ہوا کہ یہ حضرات جن انبیاء کی تبلیغ کی گواہی دیں گے ان کے دین کے اصولوں سے باخبر ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں حضرات کا عینی شاہد ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ شہادت معتبر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ شہادت عینی نہیں ہے بلکہ علمی ہے، یعنی یہ دونوں حضرات انبیاء کرام کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے فرائض تبلیغ ادا کیا، تو صحیح نہیں، چونکہ جس نے عصمت کی نعمت بخشی ہے وہ خدا جانتے کہ ان انبیاء نے ادائے تبلیغ کر دی، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ ان حضرات کی شہادت عینی ہوگی، جیسی عدالت کٹہرے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ فرض بھی صحیح نہیں ہے کہ حضرت حمزہ و جعفر طیار کی شہادت پیغمبر خدا کی نیابت میں تھی، کیونکہ شہادت میں نیابت نہیں ہوا کرتی۔ ان تمام شکوں کے بعد تسلیم کرنا پڑے گا جناب حمزہ و جعفر طیار تمام ادیان الہی کے اصولوں سے واقف و آگاہ تھے۔ یہ آگاہی کیوں کر ہوئی؟ اس کی 3 راہیں ہو سکتی ہیں۔ اس علم و آگاہی کا ذریعہ حق الیقین تھا، یا عالم انوار میں ان بزرگوں نے ادیان الہی کا معائنہ کیا تھا، یا عالم ذر میں ادیان کا مشاہدہ کیا تھا۔ بہرحال جب ادیان الہی سے باخبر تھے خواہ کسی ذریعے سے، تو ان کے لیے عالم ظہور و شہود یعنی روز قیامت میں گواہی دینا صحیح ہوگا۔ جب جناب حمزہ و جعفر گزشتہ آسمانی ادیان سے باخبر تھے تو ان کے لیے دستورات اسلامی سے بے خبر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہیڈنگ ہے طالب۔ حضرت عباس علیہ السلام کے چچا میں ارباب تحقیق کے نزدیک مسلم ہے کہ پیغمبر اسلام کی پہلی ہی دعوت پر اسلام لائے تھے۔ اگر کوئی محقق تحقیق کی نظر سے آپ کی سوانح حیات کا جائزہ لے تو اس کو ملے گا کہ جناب طالب اپنی اولادوں کے ساتھ شمع رسالت کے ارد گرد پروانہ وار پھرتے اور کسی وقت بھی حضرت کی حمایت سے دریغ نہیں کرتے۔ حضرت کی محبت و ہمراہی میں جناب طالب نے جو معجزات دیکھے تھے، اس کے بعد تو پھر کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جناب طالب کی یہ اشعار ان کے باطن کے ترجمان ہیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ لوگوں میں بہترین قبیلہ اور مکرم خاندان کون سا ہے تو کہا جائے گا کہ عبد مناف ابو طالب کا ہے، جن کے والد عبد المطلب اور ان کے صاحب فضل و کمال والد ہاشم نے اس قبیلے کو بلندی بخشی۔ ہاشم کی اولادوں نے وہ عروج پایا کہ نام و نصرہ میں اپنا مقام بنا لیا۔ نام و نصرہ چاند کی 2 منزلیں ہیں، اور ہاشم کی اولادوں میں سب سے زیادہ بافضیلت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو زمانہ فطرت کے بعد مبعوث ہوئے۔ بہار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 39 سید علی خان نے الدرجات رفیع میں صرف 2 آخر شعر لکھے ہیں۔ ہیڈنگ ہے معراج کی رات۔ جناب طالب کی صرف یہی فضیلت نہیں ہے کہ وہ اسلام لائے، بلکہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی حسب ذیل روایت سے ان کی عظمت و منزلت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ جابر نے مرسل اعظم سے سوال کیا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب دنیا سے کافر گئے۔ حضرت نے فرمایا، جابر اللہ کو علم غیب ہے، لیکن شب معراج کا واقعہ سنو، میں جب عرش الہی پر پہنچا تو وہاں 4 نور دیکھے۔ حضرت نے احدیت سے سوال کیا، یہ انوار کس کے ہیں؟
ندائے الہی آئی۔ عبد المطلب ابو طالب آپ کے والد عبداللہ اور چچا زاد بھائی طالب کے ہیں۔ میں نے عرض کیا خدایا وہ کون سی نیکیاں تھیں جس کے عوض میں یہ حضرات ان گروہوں ان رتبوں تک پہنچے؟ جواب رب العزت تھا، مرتے دم تک ان لوگوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے۔ کتاب کا حوالہ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 71۔ مرحوم کلینی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نقل فرمائی ہے، طالب جنگ بدر سے قبل مسلمان تھے، قریش زبردستی انہیں اپنے ہمراہ جنگ میں لے گئے۔ اسی وقت رجز خوانوں کی ایک ٹولی آن پہنچی اور رجز پڑھنے لگی۔ جناب طالب بھی ان کے ہمراہ ہو لیے اور یہ اشعار پڑھے، خدایا اگرچہ قریش اس لشکر اموع میں طالب کو جنگ کے لیے لائے ہیں اور اپنی کامیابی کی آرزو رکھتے ہیں، انہیں مغلوب فرما نہ غالب۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ہے محمد بن مسنی حضرمی کا بیان ہے کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر کے دن عباس بن عبد المطلب کے غلام ابو رافع سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے اس سے اپنی قوم کے حالات دریافت کیے۔ اس نے جواب میں کہا، قریش آپ کے قبیلے کو زبردستی اپنے ہمراہ لا رہے ہیں۔ ابن جریر طبری کا بیان بھی ہمارے بیان کا معید ہے۔ ان حضرت نے بدر کے دن فرمایا، میں بنی ہاشم اور کچھ دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جنہیں قریش زبردستی اپنے ہمراہ لائے ہیں، لہٰذا ایسے افراد کو قتل نہ کیا جائے۔ اگر تم میں سے کسی کو عباس بن عبد المطلب مل جائے تو انہیں قتل نہ کرنا کیونکہ وہ زبردستی لائے گئے ہیں۔ کتاب کا حوالہ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282۔ ہیڈنگ ہے وفات۔ طالب کی وفات میں اختلاف ہے، کچھ کا خیال ہے کہ جب جنگ بدر کے لیے نکلے اسی وقت غائب ہو گئے، بعضوں کا خیال ہے کہ راہوار دریا میں لے کر اتر گئے اور غرق ہو گئے۔ کچھ نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ جب قریش کو ان کے اشعار سے ان کے اسلام کا پتہ چلا تو طالب کے اشعار کو بدشگونی معمور کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا۔ بہرحال طالب کی سرگزشت سعد بن عبادہ سے ملتی جلتی ہے، انہیں قتل کر کے یہ کہہ دیا کہ جناتوں نے اپنے تیروں سے مار ڈالا۔ ہیڈنگ ہے حضرت عقیل۔ آپ بھی شجرہ طیبہ نبوت کی وہ نمایاں فرد ہیں جنہیں نگاہ مرسل اعظم میں خاصی اہمیت تھی۔ آپ کے اسلام کے لیے بھی تاریخ کا حتمی فیصلہ کہ آغاز اسلامی کے وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ رائے اسلام میں جناب عقیل نے اپنی سچائی اور زبان، دل اور اعضاء و جوارح کے ذریعے اسلامی اصولوں پر عمل کر کے قلب رسالت کو جیت لیا تھا۔ انہی سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں آپ کو 2 وجہ سے دوست رکھتا ہوں، ایک تو خود آپ کی خوبیوں کی وجہ سے، دوسری وجہ یہ کہ آپ حضرت ابو طالب کے عزیز تھے۔ کتاب کا حوالہ سیرت الحلبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 7، خصال صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ حضرت کا یہ ارشاد جناب عقیل کی باطنی خوبیوں کی وجہ سے تھا، ورنہ مرسل اعظم جیسی شخصیت مادی و ذاتی اغراض کے لیے کسی کو دوست نہیں رکھ سکتی تھی۔ ہیڈنگ ہے ایک سوال۔ مرحوم صدوق اپنی کتاب المجالس کی 27ویں مجلس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ عقیل سے محبت فرماتے ہیں؟ حضرت نے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم انہیں 2 وجہوں سے دوست رکھتا ہوں، ایک تو خود ان کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے، دوسرے حضرت ابو طالب چونکہ ان سے محبت کرتے ہیں لہٰذا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اے علی عقیل کے فرزند، مسلم تمہارے نور نظر حسین کی محبت میں شہید ہوں گی، جن کی مظلومیت پر مومنین کی آنکھیں روئیں گی اور فرشتگان الہی جن پر درود و صلوات بھیجیں گے۔ حضرت یہ فرما کر اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینہ مبارک پر ٹپک رہے تھے۔ پھر حضرت نے سر کو جھکایا اور حضرت احدیت سے عرض کی، خدایا تجھ سے شکوہ ہے کہ میرے بعد میری اطرت بلاؤں سے دوچار ہوگی۔ ارشادات مرسل اعظم کی روشنی میں جناب عقیل کی قدآور شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے راسخ ایمان ہی کی وجہ سے اپنے بھائی امام علی علیہ السلام کے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور اپنی بے پناہ حاضر جوابی سے ان کے دشمنوں کو برسر عام رسوا و ذلیل کر دیا۔ حضرت ابو طالب جناب عقیل سے اس وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے کہ وہ خاندان رسالت کی فرد اور شجاع و بزرگ تھے، کیونکہ اگر یہ وجہ ہوتی تو مرکز محبت حضرت علی اور جعفر طیار کو ہونا چاہیے تھا،
چونکہ جعفر سن کے اعتبار سے بڑے تھے اور علی فضائل و مناقب میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ جناب جعفر طیار اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود سید البطحاء حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس لیے محبت کی چونکہ ان میں ذاتی خوبیوں کے علاوہ خاندانی صفات بھی ورثے میں منتقل ہوئے تھے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جناب ابو طالب اوصیاء انبیاء و مرسلین میں تھے اور وصی نبی ہر خطا و گناہ سے مبرہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنی اولادوں میں کسی کو بہت عزیز رکھتا ہوگا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ واضح وجہ یہی کہ جناب عقیل ایک انسان کامل تھے۔ شریعت برحق ایسوں سے دوستی کا حکم دیتی ہے۔ بلا شک و شبہ جناب عقیل اسی راہ مستقیم پر تھے جن پر ان کا خاندان تھا۔ شمع توحید اسی طرح ان میں بھی جلوہ گر تھی جس طرح ان کے خاندان کی دوسرے فردوں میں ذو بار تھی۔ عقیل خاندان کی روش سے علیحدہ ہو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ کے کفیل حضرت ابو طالب تھے اور آپ نے نہ عقیل کی پرورش میں کوتاہی کی اور نہ کبھی جناب عقیل کے طریقے زندگی سے کبیدہ خاطر ہوئے، لہٰذا جناب ابو طالب عقیل سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ اسی شہادت پیغمبر اسلام کے گزشتہ بیان میں آ چکی ہے۔ جناب عقیل بھی ابتدائی بعثت سے پیغمبر اسلام کے مصداق تھے لیکن اپنے والد ماجد اور بھائی طالب کی طرح اسلام کو ظاہر نہیں کیا، لہذا عقیل و جعفر طیار کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال جناب عقیل اس گھر کے رموز و اسرار سے بیگانہ نہیں تھے جو گھر قصر اسلام کی اساس و بنیاد تھا۔ جس وقت حضرت ختمی مرتبت نے دعوت اسلام دی، آپ نے فوراً لبیک کہا اور حضرت کی تصدیق فرمائی۔ جناب عقیل ہی کی طرف آپ کی ہمشیرہ ام ہانی بھی اوروں سے پہلے پیغمبر اسلام کی تصدیق فرمائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی واپسی پر ام ہانی ہی کے بیت الشرف پر اترے تھے۔ بعثت کا تیسرا سال تھا، تبلیغ عمومی کا حکم ابھی حضرت کو نہیں ملا۔ حضرت نے ام ہانی کو اپنی رسالت سے روشناس کرایا، آپ نے پیغمبر اسلام کی رسالت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئی لیکن ظاہر نہیں کیا، لہذا جن لوگوں نے سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر آپ کے اسلام کا تذکرہ کیا ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ جناب ام ہانی نے حیات مرسل اعظم میں وفات پائی، لیکن ابن حجر نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں لکھا ہے کہ وفات زمانہ خلافت معاویہ میں ہوئی۔ اس بیان کی روشنی میں یہ واضح نہیں کہ آپ وہی ام ہانی ہیں جن کا تذکرہ کامل الزیارہ میں ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ امام حسین کی پھوپھیوں میں سے ایک پھوپھی نے حضرت سے کہا، اے حسین گواہ رہو، میں نے عاطف غیبی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ دشت کربلا کا شہید اولاد جناب ہاشم میں سے ہوگا جو قریش کے بزرگوں کی گردنوں کو ذلت و خواری سے جھکا دے گا۔ ہیڈنگ ہے فاطمہ بنت اسد، ہاشمی خاندان کی باشرف خاتون ہیں۔ آپ حضرت ابو طالب کی زوجہ اور عقیل اور حضرت علی کی ماں ہیں۔ آپ کی طہارت و پاکیزگی اور ایمان کی شہادت بھی حضرت دے چکے تھے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو کج فکر قلم کاروں کی آراستہ و پاراستہ عبارتوں سے دھوکہ کھا کر اس کے قائل ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد زمانہ حمل میں حبل بت کے سامنے جھکنا چاہتی تو حضرت علی شکم سے فرماتے کہ سجدہ نہ کریں۔ اس واقعے کو حضرت علی علیہ السلام کی کرامت کے طور پر نقل کیا در حالانکہ افطرا پرداز مورخین اس نقطے کو بھول گئے کہ یہ فرضی کرامت صاحب تطہیر علی کی شجاعت کو مجروح کرتی ہے، کیونکہ جو ذات بات ختمی مرسل افضل مخلوق ہے اور جس کی تخلیق نور الہی سے ہوئی ہے، اس کے والدین کو کفر و شرک کی آلودگی سے نسبت کیوں کر دی جا سکتی ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد پر یہ بھی بہتان ہے کہ جناب ختمی مرتبہ ہر صبح و شام انہیں احکام اسلامی تعلیم دیتے لیکن آپ اس سے انکار کر دیتی ہیں، جبکہ فاطمہ بنت اسد واجب التعظیم علی کی ماں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ایک نمایاں فضیلت یہ بھی ہے کہ لفظ امیر المومنین آپ کے علاوہ کسی امام معصوم کے لیے استعمال کرنا روا نہیں، اسی لیے ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا تو حضرت پر بار خاطر ہوا اور فرمایا کہ یہ لقب میرے جد امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے زیبا نہیں، در حالانکہ سارے ائمہ تارین علیہ السلام ایک ہی نور اور ایک ہی طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی توہین کے لیے ایک چال اور چلی گئی، وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے دفن کے بعد قبر پر بآواز بلند کہا، علی
نہ جعفر نہ عقیل۔ اصحاب نے جب سوال کیا تو فرمایا کہ جب فرشتے نے سوال کیا کہ نبی کے بعد کس کی ولایت کا اقرار کرتی ہو تو شرم سے خاموش ہو گئیں، اور علی نے کہا کیا یہ فرضی روایت عقل کی کسوٹی پر صحیح ہے؟ کیا یہ ممکن ہے بعد از نبی سب سے برتر و افضل مخلوق یعنی علی کی ماں ہونے کے باوجود انہیں احکام اسلامی کی خبر نہ تھی؟ کیا حکم الہی کے اظہار میں حیا کرنی چاہیے؟ ان حضرات نے یہ چاہت ہے کہ اس عظیم خاتون کو اسلامی احکام سے بے بہرہ ثابت کریں، لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے اور تیر نشانے پر نہ لگا، چونکہ حضرت کی حدیث صحیحہ موجود ہے کہ جب حضرت نے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو قبر میں اتارا تو بلند آواز سے یہ تلقین فرمائی، اے فاطمہ، میں محمد سید اولاد آدم ہوں، لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ جب آپ سے منکر و نکیر سوال کریں تمہارا رب کون ہے تو آپ جواب میں فرما دیں اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، اور میرا بیٹا علی میرا ولی و امام ہے۔ کتاب کا حوالہ مجالس شیخ صدوق، صفحہ نمبر 189۔ اس تلقین کے بعد حضرت قبر سے باہر تشریف لائے اور قبر بند کر دی گئی۔ نبوت کی تلقین کے بعد امامت کی تلقین اس وقت تک رائج نہ تھی۔ ممکن ہے کہ یہ امر فاطمہ بنت اسد یا ان جیسی پاکیزہ کردار خواتین سے مخصوص رہا ہو، جس طرح جناب حمزہ کے جنازے پر 70 تکبیریں حضرت نے بلند کی تھی، در حالانکہ نماز میں صرف 5 تکبیریں ہیں۔ دشمنوں کی کوششوں کے باوجود مادر امیر المومنین کی عظمت و بلندی ایمان مجروح نہ ہو سکی، چونکہ پیغمبر اسلام کے عمل نے آپ کی عظمت و منزلت کو اجاگر کر دیا تھا۔ مثلا آپ نے محشر کی عریانی سے بچانے کے لیے اپنا حنانہ پذیر پیرہن عطا فرمایا، قبر کی تنہائی و اذیت سے بچانے کے لیے قبر میں لیٹے۔ یہ سارے واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھرانہ مرکز توحید و ایمان اور ہدایت تھا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس گھرانے کے مردوں اور عورتوں میں سے کچھ نے اپنے ایمان کو آشکار کیا اور کچھ نے مصلحت کی وجہ سے چھپائے رکھا۔ ہیڈنگ ہے دربار معاویہ۔ ایک اخلاقی بحث یہ بھی کہ آیا حضرت عقیل نے حیات حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں شام کو سفر کیا تھا یا بعد شہادت؟ ابن ابی الحدید نے صراحت کی ہے کہ حضرت کی شہادت کے بعد تھا، اور علامہ جلیل القدر سید علی خان نے اپنی کتاب الدرجات الرفیہ میں روایات و بیانات کی چھانبین کے بعد ابی الحدید کے نظریے کی تائید کی ہے۔ لہٰذا جناب عقیل کا معاویہ کے دربار میں جانا آپ کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے اور نہ آپ کی اس عظمت و بزرگی کو گھٹاتا ہے جو جناب عقیل کو اہل بیت عصمت و طہارت کے نزدیک حاصل تھی، کیونکہ بہت سے اہل بیت کے چاہنے والے تھے جو اضطرار و مجبوری اور بقائے حیات کی خاطر وہاں گئے تھے۔ یہ حضرات تقیہ کے اسرار سے بھی واقف تھے، لہٰذا تقیہ بھی کیا، اور تقیہ انسان کے دامن کو داغدار نہیں کرتا ہے۔ یہی نہیں، اضطرار و مجبوری کی حالت کا اقدام خود بھی قابل سرزنش نہیں ہوتا۔ حیرت کی جگہ ہے جس نے بھی دربار معاویہ میں جناب عقیل کے پہنچنے کو لکھا ہے، یہی لکھا ہے کہ نہ وہ معاویہ کے وارد دربار سے مروب ہوئے، نہ اس کی قیادت و سرداری کا اقرار کیا، اور نہ ہی عاجزانہ لب و لہجہ اختیار کیا، بلکہ انہوں نے معاویہ سے تیز و تند لہجے میں گفتگو کی، اس کے حسب و نسب کا مذاق اڑایا، اس کے پست و ذلیل کردار کی تحقیر کی، اور اپنے ماجائے امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت و برتری کا قصیدہ پڑھا۔ معاویہ نے ان سے کہا ہمارے اور علی کے لشکر کو کیسا پایا؟ حضرت عقیل نے کہا میں ماجائے کے لشکر سے گزرا تو ان کے ساتھیوں کی اسی شان و انداز سے مصروف نماز و تلاوت قرآن پایا جیسے رسول اللہ کے ہم رکاب ہوں۔ در حالانکہ حضرت دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس کے برخلاف جب تیرے لشکر کے قریب سے گزرا تو منافقین کا ایک ایسا جتھا پایا جس نے شب عقبہ حضرت کو شہید کرنے کی خاطر راہوار رسول کو بھڑکایا تھا۔ کتاب کا حوالہ الدرجات الرفیہ۔ جناب عقیل کے سوال کے باوجود جناب امیر المومنین نے جناب عقیل کے وثیقہ میں اضافہ نہیں فرمایا تھا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معاویہ نے کہا علی نے آپ کی قربت کا لحاظ نہیں کیا۔ جناب عقیل نے جواب دیا خدا کی قسم ماجائے نے وافر مقدار میں عطا و بخشش فرمائی اور
قرابت کا خوب پاس و لحاظ کیا، اور جب تیرے جیسے لوگ خدا سے بدظن تھے تو علی خدا سے لو لگائے ہوئے اس کی امانتوں کو ادا کر رہے تھے اور اس کی مخلوق کی اصلاح میں کوشاں تھے۔ در حالانکہ تم اور تمہارے جیسے لوگ خیانت، بدامنی اور فساد کے مرتکب ہو رہے تھے۔ او بے پدر، خاموش، جو تو کہہ رہے علی اس سے مبرہ ہے۔ پھر بآواز بلند جناب عقیل نے کہا، اے اہل شام، میرا ماجایا وہ تھا جس نے دنیا کو اپنے دین کے سانچے میں ڈھال دیا تھا، خدا سے ڈرنے والا تھا، خدا کی خوشنودی کے حصول کی خاطر کسی کی طنز و تشنیع کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن یہ معاویہ وہ ہے جس نے دین کو دنیا کا اسیر بنا دیا ہے، گمراہی کے مرکب پر سوار ہے اور خواہش نفسانی اس کو مہمیز کر رہی ہے، لہٰذا اس نے جو کچھ بخشش کی ہے یہ اس کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہے، یہ خدا کی عنایت کردہ روزی ہے جو اس نے مجھے دی ہے، کل جس کا اسی کو حساب دینا ہوگا، لہذا یہ اپنی داد و عیش میں کسی شکریہ کا مستحق نہیں ہے۔ پھر معاویہ سے مخاطب ہوئے، او پسر ہند، ہوشیار، خدا کی قسم کوئی کار خیر تجھ سے سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو بد قولی و بد کرداری کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تیری ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ معاویہ نے سر کو اٹھایا اور کہا، بنی ہاشم کے ساتھ کون سا سلوک کروں کہ وہ مجھ سے راضی رہیں؟ اگرچہ برابر اکرام و احترام میں اضافہ کرتا رہتا ہوں تاکہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں، لیکن اس بخشش کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ میں عذرائے ہمدردی یہ حسن سلوک کرتا ہوں، لیکن یہ لوگ اپنے حسد پر جمے رہتے ہیں۔ میں دوستی کی حلاوت و مٹھاس ان لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہوں جو انہیں تلخ معلوم ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کی جسارتیں درگزر کرتا ہوں، محبت و مہربانی، لطف و نرمی کا مظاہرہ کرتا ہوں اور ناپسندیدگی کے باوجود غصے کو پی جاتا ہوں۔ اے فرزند ابو طالب، خدا کی قسم اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ معاویہ چونکہ لاجواب ہو گیا لہٰذا برہمی کا مظاہرہ کیا تو اس وقت تمہارا سر جلاد کے ہاتھوں میں ہوتا، جس کی ہنتل سے زیادہ قیمت نہ ہوتی۔ جناب عقیل نے شیری میں جواب دیا، کس چیز نے تجھ کو بنی ہاشم کی ملامت و مذمت سے روکا ہے؟ تجھے تیری قسم تو نے ان لوگوں کو جو چیز بھی دی وہ محبت سے نہیں دی بلکہ اپنے باطل مقاصد کی تکمیل کی خاطر دی۔ خاندان بنی ہاشم کبھی بھی ذلت و رسوائی کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ آزاد ضمیر لوگوں میں مقبول اور صاحبان عقل و دانش ہیں۔ یہ خاندان ذلت کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا اور ہر جابر و جبار کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ اپنی اس حقیر بخشش کو اپنے پاس رکھ، مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیری یہ عطا فقط عطا نہیں، اس میں شر بھی ہے۔ جناب عقیل یہ کہتے ہوئے 1,00,000 دینار کی تھیلی پھینک دی اور دربار سے نکل آئے۔ معاویہ نے معذرت نامہ لکھا، اے فرزند عبد المطلب، خدا کی قسم آپ لوگ قصہ بن قلاب کی اولادیں ہیں، عبد مناف کے نور نظر ہیں، ہاشم کی منتخب ذریت ہیں، آپ لوگوں کی فکر و دانش مسلم، نظریات بلند، احکام الہی کے پابند لوگوں کے دلوں میں آپ لوگوں کی محبت اور قبیلوں میں آپ لوگوں کا احترام باقی ہے۔ آپ کا گھرانہ نبوت و رسالت کی عزت و شرف کے ساتھ ساتھ عفو و درگزر کا عادی ہے۔ خدا کی قسم جو واقعہ پیش آیا اس کا افسوس ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ایسا پھر کبھی نہیں ہوگا۔ جناب عقیل نے جواب میں لکھا، اگرچہ تو نے سب کچھ حق لکھا لیکن میں مائل نہیں ہوں کہ تجھے دیکھوں اور تو مجھے دیکھے۔ معاویہ نے دوسرے خط سے آپ کی مزید دلجوئی کرتے ہوئے عاجزانہ انداز میں معذرت کراتے ہوئے راضی کرنا چاہا، لہٰذا جناب عقیل دوبارہ کی عذر خواہی پر دربار میں پہنچے، جس پر معاویہ نے کہا، عقیل آپ مجھ سے بہت ناراض ہوئے۔ جناب عقیل نے کہا، جب مد مقابل میں ذلت و رسوائی چھپی ہو تو کرامت و بزرگی میری خود عادت ہے۔ آپ نے مزید کہا، اور معاویہ اگر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تیری حکومت ہو جائے، اس کے باوجود ہم لوگ نہ تیری طرف مائل ہوں گے اور نہ خوف سے جھکنے والے ہیں۔ معاویہ نے کہا، آپ نے دنیا کی ایسی تعریف کر دی کہ دل اس کی طرف کھنچنے لگا۔ پھر کہا، اے عقیل، مجھے آپ کی طرف سے قطعاً کوئی بدگمانی نہیں ہے، آپ نہایت مکرم و محترم ہیں۔ تھی وہ حقیقت جس کو میں نے پیش کیا
اس واقعے کو دیکھنے کے بعد آیا جناب عقیل کا دامن داغدار ہوتا ہے اور کیا وہ قابل سرزنش قرار پا سکتے ہیں؟ ایک اور تہمت جو سہل انگاری برتتے ہوئے مورخین نے جناب عقیل پر لگائی وہ یہ کہ جناب عقیل جنگ صفین میں معاویہ کے طرفدار تھے، حالانکہ ایسا کوئی تاریخی ثبوت نہیں جس سے اس تہمت کو صحیح سمجھا جا سکے، بلکہ میری تلاش کے مطابق قضیہ بالکل مختلف ہے۔ جس وقت جنگ صفین کے بعد ضحاک شہر ہیرا اور اس کے نواح میں لوٹ مار مچائی، جناب عقیل اس وقت مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک خط اسی جگہ سے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے نام لکھا ہے جس سے اس احتام کی پول کھل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا آغاز صفحہ نمبر 76 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی عقیل کا مکتوب۔